अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मारिया शाह और हम कर रहे हैं रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें कि इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस होगा। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, जो कि हमने क्लाइंट को या सब्जेक्ट को देना होता है। तो ये अडल्ट रिस्पॉन्स शीट है, इसमें ये 40 सेंटेंसेस होते हैं। आपने सबसे पहले क्लाइंट का नेम नोट डाउन करना है, उसका जेंडर नोट डाउन करना है, एज, मैरिटल स्टेटस, आइदर ही इज शी सिंगल और मैरिड, और किस जगह पे आप कर रहे हो, क्लिनिकल सेटिंग में कर रहे हो या कि आप स्कूल में या कॉलेज में कर रहे हो, और टेस्ट की डेट। और उसके पहले ये इंस्ट्रक्शन पर लिखी भी हुई है कि कंप्लीट दीज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस योर रियल फीलिंग, ट्राई टू डू एवरीवन एंड बी श्योर टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। आपने अगर क्लाइंट पढ़ा लिखा है तो आप उसको ये फॉर्म वैसे भी दे सकते हो, वो खुद से भी इनको फिल आउट कर सकता है अगर उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर वो लाइक कोई डिप्रेसिव पेशेंट है या फिर ऐसा है कि उसकी जो एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं है, तो आप उसको स्टेटमेंट्स बोल के समझा सकते हो और उसके रिस्पॉन्सेज को खुद भी नोट डाउन कर सकते हो। जब आपके पास 40 कंप्लीट रिस्पॉन्सेज आ जाए तो देन आपने उसकी इंटरप्रेशन करनी होती है। और मेरे पास एक मॉक डेटा मैंने ऐड किया है, उस पर हम देखेंगे इंटरप्रेशन कैसे करनी होती है। जो इंटरप्रेशन होती है वो 7 पॉइंट्स पे होती है। 3 कॉन्फ्लिक्ट्स के लेवल होते हैं, 3 जो होते हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं और 1 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। हम देखते हैं कि इसकी इंटरप्रेशन जो है वो किस तरह से सेंटेंसेस की रिस्पॉन्सेज की जाती है। ओके, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज है। अब हम देखते हैं कि इसकी इंटरप्रेशन कैसे करनी होती है। सबसे पहले जो उसने कहा है कि आई लाइक टू ईट गुड फूड। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये एक जर्नल उसका एटीट्यूड है जो कि उसने शो किया है कि वो उसने कुछ ये नहीं कहा कि आई हेट पीपल या आई लाइक पीपल। जैसे उसने एक जर्नल अपना जो है वो एक हॉबी को उसने जाहिर किया है, तो ये उसका एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स आएगा। अगर उसने कहा था आई वांट टू बी अलोन, आई वांट टू अवे फ्रॉम क्राउड, आई वांट टू बी हैप्पी, अगर उसने अपने कुछ डिट्रैक्ट्स को शो किया होता है या अपनी ख्वाहिशात जो कि उसकी पूरी नहीं हुई उनको शो किया होता है, ये कॉन्फ्लिक्टेड सेंटेंसेस होते। अगर उसने अपनी कुछ जो चीज़ें लाइक करता है, पसंद करता है, जिस तरह लेवल जो है वो ज़्यादा होता जाएगा वैसे पॉजिटिविटी ज़्यादा होती जाएगी। अगर वो एक जर्नली चीज़ों के बारे में उसका नेगेटिव व्यू है या जर्नली किसी चीज़ को भी पसंद नहीं करता तो वो कॉन्फ्लिक्ट हाई लेवल का होगा। जैसे जैसे वो जर्नल से स्पेसिफिक तरफ आता जाएगा तो उस लिहाज से जो उसकी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का लेवल कम होता जाएगा। और सिमिलरली एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है कि कुछ पसंद करना, कुछ खाना पसंद करना, लोगों को देखना पसंद करना या कुछ एक्टिविटीज़ को पसंद करना, कि उस लिहाज से वो फिर वो न्यूट्रल में चला जाता है। The happiest time of life is when I hear stars and stripes। अब जो ये क्लाइंट है ही इज 29 ईयर्स ओल्ड और ये वेटरन सोल्जर है जिसने कि ओवरसीज भी जो सर्व किया है द सोल्जर, और अब वो जो है वो रिटायर हो चुका है और मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं और पेरेंट्स जो हैं वो उसके सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं। तो इसके यही जो इसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन चीज़ों के बारे में वो इसके स्टेटमेंट्स में भी शो होंगे। तो अब जो स्टार्स एंड स्ट्राइप्स है ये अमेरिकन नेशनल सॉन्ग है, तो उसने कहा कि हैप्पीस्ट टाइम हुआ जब वो उसको सुनता है। तो ये भी एक उसका न्यूट्रल है कि उसने किसी भी हैप्पीस्ट टाइम कभी नहीं आया या बहुत लाइक द हैप्पीस्ट टाइम गोज रॉन्ग हो गए या इज नेवर रिटर्न अगेन। उसने रिग्रेट को शो नहीं किया अपने हैप्पीस्ट टाइम से रिलेटेड, या उसने ये नहीं कहा कि उसने किसी स्पेसिफिक चीज़ को अगर कहा हो ना कि व्हेन आई मेट समवन, व्हेन आई वेंट ऑन अ ट्रिप, और जो उसके गुड एक्सपीरियंसेस है तो वो उसके पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे उसने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया कि जब वो एक सॉन्ग सुनता है, नेशनल सॉन्ग सुनता है, तो वो हैप्पी फील करता है। ये उसका न्यूट्रल होगा, इसका स्कोर 3 होगा। आगे आई वांट टू नो व्हाट इज रॉन्ग विद मी। अब यहाँ देखो कि उसने अपने बारे में उसको समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या चीज़ है जो कि बुरा हो रहा है, तो ये जो है वो उसके कॉन्फ्लिक्ट को जाहिर करता है, हाईएस्ट लेवल कॉन्फ्लिक्ट को जाहिर करता है। तो यहाँ पे उसका स्कोर जो है वो 3 होगा। उसने अब एक जर्नल अपने बारे में स्टेटमेंट दी है तो वो उसका हाईएस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो किसी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में देता है तो उसका उसी लेवल से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लो हो जाता। अब है बैक होम आई हैव लिटिल और नो प्लेजर। अब ये देखो कि उसके जो होम के साथ है उसकी कोई पॉजिटिव फीलिंग्स अटैच नहीं है, देखा कि कोई भी उसे खुशी महसूस नहीं होती, तो ये भी उसके हाईएस्ट कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है और यहाँ पे भी उसका स्कोर जो है वो 6 होगा। और आगे है आई रिग्रेट टू से दैट आई एम अशेम्ड ऑफ माई फैमिली। अब ये भी उसके जो है वो फेमिलियल एटीट्यूड को शो कर रहा है कि वो अपनी फैमिली से शर्मिंदगी महसूस करता है, तो ये भी उसका हाईएस्ट कॉन्फ्लिक्ट शो करेगा और इसकी स्कोरिंग भी जो है वो 6 होगी। अगर उसने कहा होता है कि जी आई फेल्ट सिक्योर बट इट डिडंट इम्प्रूव माई कंडीशन, आई विश आई वर लाइक अवे फ्रॉम होम, और इस तरह से किसी स्ट्रॉन्ग डिजायर, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग डिजायर को होम से रिलेटेड शो किया तो उसके कॉन्फ्लिक्ट लेवल जो है वैसे वैसे कम होता जाता। और अगर उसने कहा था कि पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं बैक होम, खुशी फील करता है, तो उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होते। उसके बाद है एट बेड टाइम आई विश टू स्टे अप एंड वॉक। अब ये है कि वो बेड टाइम पे आई रिग्रेट टू एट बेड टाइम आई विश टू स्टे अप एंड वॉक। अब यहाँ पे है कि वो सोना नहीं चाहता। हो सकता है कि उसको
بیڈ ڈریمز آتے ہوں، بیکاز ایک ویٹرن سولجر ہے جس نے اوورسیز وار میں بھی کیا ہے، تو مے بھی اس کو جو ہے وہ بیڈ ڈریمز ہونے کے لیے سونے ٹائم آتے ہوں، تو اس وجہ سے انزائٹی فیل کرتا ہو تو وہ سونا نہیں چاہتا، تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے کنفلکٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی C1 کنفلکٹ ہوگا اور اس کا اسکور جو ہے وہ 4 ہوگا. آگے ہے مین suggest ability to take work and respect in their stride. اب یہاں پہ اس نے لوگوں کے ساتھ کوئی بری یا مردوں کے ساتھ کوئی بری یا اچھی عادات کو نہیں کہا کہ وہ all are bad, men are all bad or cannot be trusted, cannot be good friends. اس نے ایک جرنل کہا ہے کہ ان کی ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ کام لے سکتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں وہ رسپیکٹ ہوتی ہے جس چیز میں بھی وہ کام کرتے ہیں. تو یہ اس کی جو ہے ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ اس نے پازیٹیو نظر میں دیکھا ہے مرد کو. دا بیسٹ آف می از اسپینڈ ان گڈ موویز. اب یہ بھی ایک ہے کہ اس ایک ایکٹیویٹی کے اندر اس کو لگتا ہے کہ جب وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے. کوئی بیڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے، لائک اسموکنگ نہیں ہے اور کچھ اس طرح سے نہیں ہے. جسٹ لوگوں کو کہا ہے کہ جو بیسٹ فرینڈز آر اینیملس لائک ڈاگ اینڈ ایئر آف مائی لائف آر ویسٹڈ. اس طرح سے اس نے کسی ریگریٹ کو ظاہر نہیں کیا، اپنے کسی نیگیٹو کنفلکٹس کو ظاہر نہیں کیا. اس نے صرف یہ کہا ہے کہ جو بیسٹ ہوتا ہے اس کا وہ جو گڈ موویز میں وہ ہوتا ہے تو وہ بیسٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم اس کے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں اور ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں. کسی ایکٹیویٹی میں وہ خود کو اچھا محسوس کرتا ہے. آگے بٹ انوائز می اور موسٹ از ڈیتھ ڈرٹ ڈرنک اینڈ انلویلٹی. اب اگر تو اس نے کہا تھا کہ ایوری تھنگ انوائز می، لائف انوائز می، وومنز انوائے می، ایک جرنل اس نے اوور آل سچویشن کے بارے میں ایک دی ہوتی تو اس کا کنفلکٹ ہائی ہوتا. لیکن یہاں پہ اس نے اسپیسیفک کر دیا ہے، تو جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے جیسے آپ جرنل سے اسپیسیفک کی طرف آتے جاؤ گے آپ کے کنفلکٹ جو ہے اسی لحاظ سے اسکورنگ میں اور لیول میں کم ہوتے جائیں گے. تو اس نے جرنل اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو چیزیں اس کو انائی کرتی ہیں وہ ڈیتھ ہے، ڈرٹ ہے، ڈرنک ہے، انلویلٹی ہے. تو یہاں پہ اس کی جو کنفلکٹ ہے وہ 1 لیول کا ہوگا، C1 ہوگا، اس کی اسکورنگ جو ہوگی 4 ہوگی. اس کے بعد ہے کہ پیپل آر لائک می دے ہیو دیئر اون پرابلمس. اب یہ بھی اس کا کنفلکٹ کو شو کرتا ہے کہ ایک تو اس کو اپنے مسائل بھی ہیں اور وہ لوگوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. مینس کہ لائف از ناٹ ہیپی. تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے کنفلکٹ کو شو کر رہا ہے اور یہ اس کا اسکور بھی 4 ہوگا. اگین ا مدر از ا گریٹ ہارٹ فلفلمنٹ اف یو ہیو ون. اچھا اگر اب اس نے صرف یہ کہا ہوتا نا کہ مدر از اے گریٹ ہارٹ فلفلمنٹ تو اس کا پازیٹیو میں آتا ہے. لیکن اگر اب آگے اس نے کہہ دیا اف یو ہیو ون تو مین یہ اس کے کنفلکٹ کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اپنی یا تو مدر کے ساتھ نہیں رہتا، اس کو مس کرتا ہے، یا اس کی مدر نے اس کو نیگلیکٹ کیا ہے. تو یہ اس کی مدر کے ساتھ اس کے جو کنفلکٹ ہے اس کو شو کر رہا ہے. تو یہ C1 ہوگا. اگر اس نے مدر کے بارے میں جرنل اسٹیٹمنٹ دی کہ آر مدرس آر بیڈ، مدر بری ہوتی ہے، مدر کو یہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز کو ایڈ کیا ہوتا، شوڈ کے ساتھ اس نے ایڈ کیا تو یہ کنفلکٹ لیول 2 ہوتا. لیکن یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ اف یو ہیو ون. سو ایک تو ماں کو اس نے اچھا کہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے ایڈ کر دیا ہے کہ اف یو ہیو ون، تو یہ اس کے کنفلکٹ کو ظاہر کرتا ہے اور یہ C1 اور اس کا اسکور جو ہے وہ 4 ہوگا. اگین آئی فیل دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹینڈ اریکٹ اینڈ سلیوٹ دا فلیگ. اب یہ بھی اس نے ایز اے سولجر وہ اپنے فلیگ کو سلیوٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک اس کا نیوٹرل اسٹیٹمنٹ ہوگی. اس کو ہم 3 اسکور کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے مائی گریٹسٹ فیئر از فیلور ان بینگ ٹروتفلی رائٹ. اب یہ بھی جو ہے اس نے اپنے سے ریلیٹڈ ایک فیلور کو شو کیا ہے، اپنے آپ سے ریلیٹڈ. تو یہ اس کا کنفلکٹ ہوگا، اس کا اسکور 5 ہوگا. اگر گریٹسٹ فیئر کہ گوئنگ کریزی، نوٹ گیٹنگ اوور مائی ڈیفیکلٹیز، ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، تو یہ اس کا کنفلکٹ لیول ہائی ہوتا ہے. لیکن اس نے یہاں پہ اب جو کہا ہے کہ وہ کہ اس کو ڈر ہے کہ وہ صحیح طرح سے ٹروتفلی رائٹ نہ ہو جائے. مطلب کوئی چیز ایسی ہے جو اسے لگ رہا ہے صحیح ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے صحیح ہونے سے ڈرتا ہے. تو اس کا لیول 2 کنفلکٹ کو ظاہر کرتا ہے. اس کا اسکور جو ہے وہ 5 ہوگا. اس کے بعد ان اسکول آئی فاؤٹ آل دا اسمالر کڈس بیٹل. اب اس نے یہاں پہ خود کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کیا کہ اس نے دوسرے لوگوں کے لیے لڑا جب وہ اسکول میں تھا. لیکن اب یہاں پہ تھا کہ اس نے کچھ تو کیا لیکن الون کیا. اب وہ اگر یہ کہتا ہے کہ بہت برا ایکسپیرینس تھا میرے اسکول کا اور یہ وہ ایکسٹریملی بیڈ، تو اس کا ہائیسٹ لیول کنفلکٹ ہوتا. لیکن اس نے کہا کہ وہ لڑا لیکن اکیلا. تو اس کے لونلینس کو شو کرتا ہے کہ اس کے فرینڈس نہیں تھے، وہ اکیلا تھا اسکول میں. اگر اس نے کہا ہوتا کہ بہت اچھا تھا، سارے گڈ اسٹوڈنٹس، آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، آئی پلے ٹو مچ، اور اس طرح سے اس نے اسٹیٹمنٹس دیتے تو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ کو شو کرتا ہے. لیکن اس کے کنفلکٹ کو ظاہر کر رہا ہے. اس کے بعد ہے I cannot bring myself to do the things I want to do the most. اب یہ بھی اس کے کنفلکٹ کو شو کر رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، چیزیں ہیں جو چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہا. تو یہ بھی اس کا کنفلکٹ ہے جو کہ لیول 2 کا کنفلکٹ ہوگا اور اس کا اسکور 5 ہوگا. اگر اس نے کہا ہوتا ہے کہ جی I can't keep from worrying about the future, at sleep night, think straight, escape from persistent thoughts، یہ سب چیزیں تھی اس کی جنرل سچویشن کے بارے میں ہوتی تو اس کا جو پھر ہائیسٹ لیول کا کنفلکٹ ہوتا. اور اگر اس نے کہا تھا کہ can't complain until we get married، پازیٹیو چیزوں کے بارے میں وہ ویٹ نہیں کر سکتے، اچھے وقت کے بارے میں انتظار نہیں کر سکتا، لائک وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے اچھی چیزیں ہو جائیں تو اس کے پازیٹیو رسپانسز ہوتے. اس کے بعد ہے when I was اسپورٹس آر تھنگس دیٹ آئی ووڈ
I would have liked to do better in. اب یہ بھی اس کے سپورٹس کے ساتھ اس کے ایک ریگریٹ کو شو کر رہا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو چاہتا ہے کہ بیٹر کیا ہوتا. جس چیز میں ریگریٹ آ جائے وہ آپ کا کنفلکٹ ہوتا ہے. مینس آپ کرنا چاہتے تھے بٹ اب آپ پچھتا رہے ہو اس چیز کے بارے میں, تو یہ جو ہے وہ اس کا کنفلکٹ ہے. لیول 2 کا کنفلکٹ ہوگا. اگر اس نے اسپورٹس کو جنرلی برا کہا ہوتا تو پھر ہائیسٹ لیول کا کنفلکٹ ہوتا. اس کا اسکور 5 ہوگا. When I was a child, I was forlorn and abused by a drunken father. اب یہ بھی اس کا کنفلکٹ کو شو کر رہا ہے, اس کے فادر کے ساتھ بھی کنفلکٹ کو اور اپنے چائلڈہڈ کے بارے بھی کنفلکٹ کو, کہ وہ اکیلا تھا اور اس کے فادر سے جو ہے وہ مار کھاتا تھا. تو سو اٹس آلسو اے کنفلکٹڈ اسٹیٹمنٹ, اور یہ ہے اس کا اسکور 5 ہوگا. اگر اس نے اپنے چائلڈہڈ کو بہت برا کہا تھا, اپنی جرنلی کہ آئی واز ایل, اپنی پوری کنڈیشن چائلڈہڈ کی کنڈیشن کے بارے میں کہا تھا کہ آئی واز فرائڈ, آئی واز میزریبل, تو ہائیسٹ لیول کا کنفلکٹ ہوتا ہے. لیکن اب اس نے ایک اسپیسیفک سچویشن کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے فادر سے جب مار کھاتا تھا, اور تو جیسے جیسے چیزیں اسپیسیفک کی طرف آتی جاتی ہیں ویسے ویسے ہماری کنفلکٹ لیول کم ہوتا جاتا ہے. مائی نروز آر مائی گریٹسٹ ڈیفیٹ. اب یہ دیکھیں اس نے اوور آل اپنی نروز کے بارے میں جو ہے اس نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دی ہے, تو یہ جو ہے کنفلکٹ ہائیسٹ لیول کا ہے, تو اس کا اسکور جو ہے وہ 6 ہوگا. اب آگے ہے آئی فیلڈ ان اسکول بیکاز آئی ہیڈ سیورل cruel teachers. اب یہاں پہ وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے اکیڈمک فیلور کو ریشنلائز کرنا ہے کہ اس وجہ سے فیل ہوا کہ اس کے ٹیچر برے تھے, تو یہ بھی جو ہے وہ اس کا کنفلکٹ ہے, اور یہ لیول 1 کا کنفلکٹ ہوگا, اور اس کا جو اسکور ہوگا وہ 4 ہوگا. اگر تو اس نے کہا تھا نا فیلڈ ایز اے ہیومن, آئی ایز اے مین, ایز اے میزریبل, جرنل اپنی اوور آل سچویشن کے بارے میں اس نے فیلور کا اظہار کیا تھا, تو پھر ہائیسٹ لیول کا کنفلکٹ ہوتا. آگے ہے اوکے, یہاں سے میں 2 مس کر گئی ہوں. ادر پیپل ہیو دا ابلٹی آئی وش آئی ہیڈ. یہ بھی اب اس کے کنفلکٹ ظاہر کر رہا ہے کہ ادر پیپل ہیو دا ابلٹی آئی وش آئی ہیڈ. اس کے پھر اس کے جو ہے ریگریٹ کو, اس کے جو ہے ایک یو کین سے دیٹ اس کی وشنگ کے جو دوسروں کے پاس ابلٹیز ہیں وہ خود کو انفیریئر فیل کر رہا ہے دوسرے لوگوں سے, اور دوسروں کو سپیریئر فیل کر رہا ہے, تو اس کا لیول 2 کا کنفلکٹ ہوگا, اور اس کی جو اسکورنگ ہوگی وہ 5 ہوگی. I suffer most of all when I try to stand rigid. اب یہ اس کی فزیکل سمٹمس ہیں, تو اس لیے اس کا جو کنفلکٹ یہاں پہ آئے گا وہ C1 ہوگا, اور اس کی اسکورنگ جو ہے وہ 5 ہوگی. اس کے بعد ہے ریڈنگ از اے ونڈرفل گفٹ. اس نے ریڈنگ کو یہ نہیں کہا کہ بیڈ ہے, بہت بری ہے, یا میں نہیں کرنا چاہتا. اس نے جسٹ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ریڈنگ ہے وہ ایک ونڈرفل گفٹ ہے, تو یہ ایک نیوٹرل اسٹیٹمنٹ ہوگی, اور اس کا جو اسکور ہوگا وہ 3 ہوگا. آگے ہمیں مائنڈ از ویری کلیئر وین آئی ایم انوالوڈ ان میڈیکل ورک. اب یہاں پہ اس نے جو ہے اس لحاظ سے کہ اس کا مائنڈ تبھی صرف اچھا ہوتا ہے جبکہ وہ کسی ورک میں کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے, ادروائز اس کا جو مائنڈ ہے وہ وانڈرنگ ہوتا ہے, یا وہ صحیح سے خود کو سکوندہ محسوس نہیں کرتا. تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے کنفلکٹ کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ C2 لیول کا کنفلکٹ ہوگا, اور اس کا اسکور 5 ہوگا. اور اس نے کہا تھا آر مکسڈ اپ از کنفیوزڈ ایٹ ٹائمز ان اے ویل, تو وہ ہائیسٹ لیول کا کنفلکٹ ہوتا ہے. اب آگے جیسے ہے کہ دا فیوچر از ہوپ لیس شیور ٹو فیل. اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کی ڈپریسو تھاٹ کو شو کر رہا ہے کہ اس کے فیوچر کے بارے میں ٹوٹلی بلیک, اس کو کوئی بھی ہوپ نہیں ہے, تو اس کا ہائیسٹ لیول کنفلکٹ, اور اس کا اسکور جو ہے وہ 6 ہوگا. آگے آئی نیڈ ایڈوائس ویری بیڈلی. اب یہاں پہ اس کی ڈیپینڈنسی کو شو کر رہا ہے کہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اس بلیک فیوچر کو صحیح کر سکتا ہے, کس طرح اپنے پرابلم کو اوور کم کر سکتا ہے. وہ خود ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے خود کو انیبل فیل کرتا ہے, تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ کنفلکٹ 3 ہوگا, اور اس کا جو اسکور ہوگا وہ 6 ہوگا. میرج از اے ونڈرفل ریالٹی ایز لانگ ایز آئی ہیو دا وائف آئی ہیو ناؤ. اب اس نے میرج کے ساتھ کوئی ہیپینس کو شو نہیں کیا, کسی بھی گڈ فیلنگ کو شو نہیں کیا, ایک ریالٹی ایک ڈیوٹی کو شو کیا ہے. اور جب اف کی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ C1 کنفلکٹ آ جاتا ہے. اگر اس کی یہ بیوی ہے تو, اور اس کے ساتھ بھی کوئی بھی ہیپینس, اس نے کہا نا بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, میں لائک انتظار نہیں کر پا رہا کب میری شادی ہوئی, تو اس کی پازیٹیو فیلنگس ہوتی. لیکن یہاں پہ اس نے کہا کہ ایک ونڈرفل لویلٹی ہے, ایک ڈیوٹی ہے, اور شادی کو صرف ایک انسٹیٹیوٹ دیکھ رہا ہے اور ایک فارم آف لویلٹی دیکھ رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ اس نے ہیپینس نہیں اٹیچ کی ہوئی. تو یہ بھی اس کا کنفلکٹ ہوگا, اور لوور لیول کنفلکٹ ہوگا, اور 4 اسکور ہوگا. اس کے بعد ہے آئی ایم بیسٹ وین آئی ایم ٹائرڈ. اب یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی جنرل کنڈیشن کو کہا کہ تب اچھا ہوتا ہے جب وہ تھکا ہوا ہوتا ہے, تو سب ہم اس کو بھی نیوٹرل لیں گے. لیکن اگر اس نے کہا ہوتا ہے کہ جی آئی ایم بیسٹ وین آئی ایم الون بائی مائی سیلف, اینڈ یہ چیزیں کرتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا, اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ود انفیریئر, جب اپنے سے انفیریئر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہائیسٹ کنفلکٹ ہوتا ہے, تب وہ اچھا محسوس کرتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو ہے اس کا وہ مائنڈ لیول کا کنفلکٹ ہے, سوری نیوٹرل ہے. سم ٹائمز آئی فائنڈ آئی ایم بیٹر دین ایٹ ادر ٹائمز. یہ بھی ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, کسی ٹائم وہ خود کو اچھا محسوس کرتا ہے دین دوسرے ٹائم سے, تو یہ بھی اس کی ایک نیوٹرل اسٹیٹمنٹ ہوگی. سم ٹائمز اس نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم گوئنگ کریزی یا آئی ایم بینگ ہوپ لیس, اور سم ٹائمز اپنے کچھ بری چیزوں کو نہیں اٹیچ کیا, جیسے اس نے کہا کہ کچھ ٹائم اچھا ہوتا ہے کچھ ٹائم برا ہوتا ہے, تو ہم اس کو نیوٹرل لیں گے. اس کے بعد ہے What pains me most is to see a child hurt. جب آپ کسی سوشل کنڈیشن اور پولیٹیکل کنڈیشن کے بارے میں آپ کو چیزیں تکلیف دیتی ہیں, تو وہ آپ کے جو ہے وہ لوور لیول کا کنفلکٹ ہوتا ہے. اگر what pains me my home life, اب جرنل اپنے آپ سے ریلیٹڈ چیزوں کا جب آپ کرتے ہو کہ seeing blood and
being humiliated and is my parents are still supporting me, इस तरह की चीज़ों का जिसमें उसके रिग्रेट शो हो रहे हों, तो वो फिर आ जाती हैं उसके जो कॉन्फ्लिक्ट हाईएस्ट लेवल के होते हैं. लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि बीइंग सीइंग अ चाइल्ड हर्ट, तो ये लोएस्ट लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है. मे बी वो अपने साथ इस चीज़ों को रिलेट कर रहा हो, क्योंकि पीछे उसने कहा है ना कि उसका जो चाइल्डहुड था उसमें वो फोरलोन था और उसके बाप से उसको मार पड़ती होती थी. तो ये उसका एक लोअर लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है और इसका स्कोर 4 होगा. आई हेट एनीथिंग अगेंस्ट माई कंट्री. अब एक जनरल स्टेटमेंट है बीइंग अ सोल्जर, कोई भी उसको कंट्री के खिलाफ जो चीज़ होती है उसको बुरी लगती है तो हम इसको एज अ न्यूट्रल स्टेटमेंट लेंगे. अगर दिस प्लेस इज वेरी क्वाइट, अब यहाँ पे भी एक न्यूट्रल स्टेटमेंट, उसने उस चीज़ को जगह को बुरा नहीं कहा या अच्छा नहीं कहा, उसने एक जनरल स्टेटमेंट दी है कि प्लेस इज वेरी क्वाइट. आई एम वेरी स्टडी नाउ एंड क्वाइट कैपेबल ऑफ थिंकिंग. ये भी एक उसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि इस टाइम वो खुद को अच्छा महसूस कर रहा है और वो अपने आप को थिंकिंग के कैपेबल महसूस कर रहा है. तो हम इसको जो है वो पॉजिटिव P1 करेंगे और इसकी स्कोरिंग जो होगी वो 2 होगी. द ओनली ट्रबल आई हैव इज फेसिंग अ स्ट्रेंजर. अब यहाँ पे उसकी सोशल इनएडिक्वेसी को शो हो रहा है कि जब वो किसी स्ट्रेंजर से मिलता है देन वो खुद को जो है ट्रबल फील करता है. तो यहाँ पे भी उसका हाईएस्ट लेवल कॉन्फ्लिक्ट शो होगा मेल एडजस्टमेंट इन सोशल सेटिंग्स में और इसका स्कोर 6 होगा. आई विश आई कुड डू द थिंग्स आई वांट टू डू. अब यहाँ पे फिर उसका है कि वो उन चीज़ों को जो उनको चीज़ों को करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो इसका यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा. और ये चीज़ उसने बहुत दफ़ा कही है कि आई विश आई कुड डू दैट, आई विश आई वांट टू डू द मोस्ट थिंग्स. सो यहाँ पे उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2 होगा और जो है स्कोर इसका 5 होगा. अगर उसने कहा होता है कि जी I wish I were different, I were never born, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट्स खुद के बारे में दी होती है. I could be as natural as confident as most people to know what people think of me. अगर दूसरों के बारे में अपने बारे में जानना चाहता होता, या I were in a quieter world and soon will give the I would get a मतलब ग्रेड्स के बारे में उसने अपने कुछ विश को जाहिर किया होता. तो उसके न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज होते, सम नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, कहीं जाना चाहता हूँ, या फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम देना चाहता हूँ, तो ये इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होते. उसके बाद है माई फादर इज बोथ गुड एंड बैड. अब यहाँ पे उसने अपने फादर के साथ कोई बुरी बहुत चीज़ें अटैच नहीं की, मतलब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तरफ नहीं गया, ना ही कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें अटैच की. उसने कहा कि समटाइम अच्छा होता है समटाइम बुरा होता है, मीन्स कि वो अपने फादर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. तो ये जो है वो उसकी इज हार्ड टू अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट 2 में आ जाएगा और इसकी स्कोरिंग जो होगी वो 5 होगी. आई सीक्रेटली लव टू ईट अ लेम बर्गर चीज. अब यहाँ पे इसकी जनरल स्टेटमेंट है कि वो जो किसी चीज को खाना चाहता है, किसी एक्टिविटी में है, तो ये भी इसकी न्यूट्रल स्टेटमेंट होगी. इसका स्कोर जो 3 होगा. आई विश आई कुड लिव अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ अ सोल्जर. अब यहाँ पे उसका जो है वो रिग्रेट को शो कर रहा है बिकॉज वो इस टाइम जो है वो रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी क्या विश है कि वो उसकी ये ख्वाहिश है इस टाइम के काश वो उसने एक अच्छे सोल्जर के तौर पर जिंदगी गुजारी होती. तो ये उसके कॉन्फ्लिक्ट को जाहिर कर रहा है और ये C1 होगा. इसकी स्कोरिंग जो होगी वो 4 होगी. उसके बाद डांसिंग इज समथिंग आई कांट डू. उसने डांसिंग को बुरा नहीं कहा, अच्छा भी नहीं कहा, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता. तो ये भी एक उसके कॉन्फ्लिक्ट को जाहिर करता है. मीन डांसिंग एज अ सीन एज अ लेजर एक्टिविटी ना, तो वो नहीं कर सकता मीन्स कि वो खुद को जो है वो इन लेजर एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं कर पा रहा. तो ये उसके कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है. और लेकिन ये लोअर लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है तो ये 4 स्कोर होगा. माई ग्रेटेस्ट वरी इज कैन आई गिव माई बेबी अ डिसेंट लाइफ. अब यहाँ पे उसका हाईएस्ट लेवल कॉन्फ्लिक्ट है कि उसको इस बात पे यकीन नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकता है. तो यहाँ पे उसका स्कोर जो 6 होगा और इसमें आ जाता है ग्रेटेस्ट वरी इफ I will make my wife happy, going crazy if I ever get better. मीन्स कि वो फ्यूचर के बारे में वो उसके बारे में सोच रहा है कि क्या वो ये कर सकता है बिकॉज उसको उम्मीद नहीं है इस चीज़ के बारे में. तो ये उसका हाईएस्ट लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होगा. और उसके बाद है मोस्ट वुमेन आर फ्रेंडली बट टू द एक्सटेंड ऑफ कंपेनियंस. अब यहाँ पे उसने औरतों के साथ सिर्फ कंपेनियनशिप को किया, उसने उनको बुरा नहीं कहा, अच्छा नहीं कहा, लेकिन उसने जस्ट एक उनको एज फ्रेंडली जस्ट एज अ कंपेनियंस. उसके साथ उन्होंने उससे हैप्पीनेस को अटैच नहीं किया या किसी भी अट्रैक्टिवनेस को नहीं किया. जस्ट उसने कहा है कि एज अ कंपेनियन वो है फ्रेंडली है. सो तो अगर उसने कहा था कि नॉट गुड है, कैन नॉट बी ट्रस्टेड है, उनके साथ किसी बहुत ज़्यादा बैड चीज़ को क्या होता तो फिर जो होता है वो होता है उसका कॉन्फ्लिक्ट हाईएस्ट लेवल का होता. लेकिन यहाँ पे भी उसने जो है वो उनके साथ जो है किसी भी हार्ड फीलिंग्स को अटैच नहीं किया, जैसे एज अ कंपेनियन लिया. यू कैन से दैट कि उसने एज जस्ट प्लेजर के लिए उसके लिए वो अच्छी हैं औरतें. तो ये भी उसके कॉन्फ्लिक्ट जाहिर करता है और ये लेवल 5 का C2 होगा और इसकी स्कोरिंग होगी 5 होगी. अब हम इसका टोटल स्कोर देख लेते हैं. तो टोटल स्कोर इसका जो आया है वो 159 आया है. हमारे पास कट ऑफ स्कोर जो होता है वो 135 होता है और स्कोर अबव 135 सजेस्ट सिग्निफिकेंट इमोशनल डिस्ट्रेस और मैल एडजस्टमेंट. तो ये उसके मैल एडजस्टमेंट को शो करता है. स्कोर ऑफ 159 लाइकली इंडिकेट्स दैट द इंडिविजुअल इज एक्सपीरियंसिंग कंसिडरेबल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, एंजाइटी और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है, जैसे
کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو 4 کیٹیگریز میں کیا جاتا ہے: فیملیل ایٹیٹیوڈ، سوشل اینڈ سیکشل ایٹیٹیوڈز، جنرل ایٹیٹیوڈز اینڈ کریکٹر ٹریٹس. سب سے پہلے ہم اس کے فیملیل ایٹیٹیوڈز کو دیکھ لیتے ہیں. Familial attitude में अब patient completion provides a picture of a strong dependent relationship to the mother and a conflict regarding the father, whom he sees as the cruel and the morally bad, but possibly also having some admirable characteristics. He describes his conflicts in item 35. My father is both good and bad, since his mother is living, and he qualifies his responses in the item 11 to a mother by saying, if you have one, it might be expected that he feels rejected by his mother, although dependent on her. اپنی مدر پہ وہ ڈیپینڈ تو کر رہا ہے لیکن میں بھی مدر اس کے ساتھ نہیں رہ رہی ہیں تو وہ اس کے کنفلکٹ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی مدر سے فیل کرتا ہے کہ ریجیکٹڈ فیل کرتا ہے. Considering the entire record, it doesn't seem that he has much concern over his immediate family, since he referred to his wife in only one sentence completion that marriage and mentioned his children but once. He thinks of marriage as a loyalty, rather than a source of pleasure or satisfaction. Since he stated in item 4, back home I have little or no pleasure. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ میرج کو ایز اے ہیپینس نہیں دیکھ رہا، جیسے لویلٹی اگر ڈیوٹی دیکھ رہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ بیک ہوم اسے کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی. ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس نے اپنی میرج یا اپنے بچوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا، تو مینس کہ اگر اس نے ذکر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اپنے بچوں سے یا فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ شو نہیں ہو رہی. تو ہم نے یہاں پہ جب اس کا ایک پرسنالٹی پروفائل بنانا ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے جس کو وہ امٹ کر رہا ہے، جس کے ساتھ وہ اپنی اٹیچمنٹ شو نہیں کر رہا. بیکاز اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، تو یہ جنرلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہوگا. لیکن اگر وہ ان کا ذکر نہیں کر رہا تو اٹ مینس کہ اس کے ساتھ کوئی جنرل وہ اپنی خاص اٹیچمنٹ شو نہیں کر رہا. تو ہم نے ان چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو اس نے نہیں کہی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں سوشل اینڈ سیکشل ایٹیٹیوڈز. General social inadequacy is suggested by such sentence completion in item 5, 19, 38, 33. I regret to say that I am ashamed of my time with family. I am ashamed of my family, and other people have the ability I wish I had. Dancing is something I can't do. The only trouble I have is facing some stranger. So یہ چیزیں کیا ہیں کہ اس کے rigid moralistic approach to himself and others tend to limit greatly any satisfaction from social relationship. اب اس نے جیسے کہ بار بار اس چیز پہ emphasis کیا کہ جی ایک آدمی کو ہونا چاہیے اپنے کام کے لیے ہونا چاہیے اور سولجر کو ایسا ہونا چاہیے. تو یہ چیز کیا اس کے ریجڈ جو ہے وہ بیہیویئر کو شو کرتی ہیں، ریجڈ مورالسٹک اپروچ کو شو کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جنرل جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے سیٹسفیکشن جو ہے وہ اپنی پلیئرفل ایکٹیویٹیز میں نہیں لے پاتا. اب کیا ہے کہ my greatest fear is failure in being truthfully right, and what annoys me most is death, dirt, drink and unloyalty. His rigid moral standards would be likely to prevent satisfaction in his sexual relationship. However, he doesn't deal with his sexual attitude in any direct way in this sentence completion, except to point out carefully in sentence 40 that women are friendly but only as companions. اس میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کو اس نے مینشن نہیں کیا. اس نے اپنے سیکچوئل ریلیشن شپ کو ڈائریکٹلی مینشن تو نہیں کیا، لیکن اس نے جب عورتوں کے بارے میں اس کا ذکر ہے تو اس نے یہ کہا کہ فرینڈلی بٹ اونلی ایز کمپینینز. مطلب وہ ایک ان کو ایز اے اسپر آف دا موومنٹ جو ہے وہ لیتا ہے، اس کی سیٹسفیکشن کے لیے عورتوں کو دیکھ رہا ہے. اس کے بارے میں اس کا کوئی جرنل ہارڈ اینڈ فاسٹ فیلنگز اٹیچ نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے کنفلکٹ کو ظاہر کرتا ہے. ان جنرل ہی اٹمپٹس ٹو ایکسپلین ہز فیلور ایٹ ڈیو ٹو دا ریجیکشن آف ہز مدر اینڈ فادر اینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی ہمسیلف ود دا ویک ہیلپلیس ایز انڈیکیٹڈ بائی آئٹم 14 اور 29. In school, I fought all the smaller kids' battle. What pains me most is to see a child hurt. So, ان چیزوں میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنی ویکنیسز کو، ہیپینس کو چھپانے کے لیے وہ اپنی مسکولینٹی ٹریٹس کو زیادہ اپیرنٹلی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ دوسرے کو نہیں لڑا. اس کو مسکولن ظاہر کرنے کے لیے مسکولن ظاہر کرتا ہے کہ اس نے دوسروں کے لیے لڑا، لیکن انڈر ان چیزوں کے انڈر جیسے کہ ہم باقی اسٹیٹمنٹ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ویکنیس اور ہیلپنیس کو چھپا رہا ہے ان چیزوں کو، ان پہ زیادہ ایمفیسس کر کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جنرل ایٹیٹیوڈس. The patient has sought a claim to distinction or superiority through his morality, patriotism, and masculinity. His completions addressing patriotism, loyalty, Americanism, etc. seem to be out of range of normalcy and appear to provide a symbolic satisfaction for him. اب یہ چیزیں ہیں کہ یہ نارمل جتنا اس نے ایمفیسس کیا ہے مینس کہ وہ جسٹ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ان چیزوں کو لے رہا ہے، ایک مسکولینٹی کو شو کرنے کے لیے اس نے بار بار ان چیزوں کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ آؤٹ آف نارملسی ہے اور یہ ایک اس کی سمبولک سیٹسفیکشن ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو ظاہر کرے گا تو وہ خود کو سپیریئر فیل کرتا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی بہت زیادہ فیلنگ جو ہے وہ انفیریٹی کی طرف جا رہی ہے، وہ خود کو دوسروں سے انفیریئر فیل کرتا ہے، وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور the absence of a non-symbiotic satisfaction in many areas has probably resulted in greater dependency or physical satisfaction such as eating.
زیادہ تر اس نے کہا خوشی کب ہوتی ہے جب میں اچھی چیزیں کھاتا ہوں. تو جب اس کی کوئی سمبولک اٹیچمنٹس ہیں لیکن اس کی ریئل اٹیچمنٹس نہیں ہے, ریئل سیٹسفیکشن نہیں ہے, تو وہ کن چیزوں کی طرف موو آن کر گیا, فزیکل سیٹسفیکشن جو کہ اس کو کھانے سے ملتی ہے, یا جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ برگر چیز کھاتا ہے تو اس کو سیکریٹلی اسے ہیپیسٹ فیل کرتا ہے. تو وہ فزیکل ان چیزوں سے وہ جو ہے آرٹس چیزوں سے وہ اپنی ہیپینس کو, اپنی سیٹسفیکشن کو لے رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں characteristic traits میں آ جاتے ہیں patient responses regarding patriotism and loyalty as in item 12 and 9. I feel that I would like to stand erect and salute the flag. Which annoys me most is death, dirt, drink and loyalty are indication that this client indicate obsessive compulsive traits. اب اگر ڈرٹ کے ساتھ زیادہ اس کو پرابلم ہے, ان چیزوں کو پھر پروب کرنا ہوتا ہے نا, تو تاکہ پتہ لگا سکے کہ کس طرف اس کی پرابلمس جا رہی ہیں. تو مے بی ڈرٹ کے ساتھ جو ہے اس کا obsessive compulsive behavior ہو, اگر ڈیتھ کے ساتھ اس کی انزائٹی ہو, اس کا کوئی فوبیا ہو بیکاز ہی از اے ویٹرن سولجر, سو مے بی کوئی اس کے ایسی اس نے چیزیں دیکھی ہوں جب اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سلیپ, یہ بھی اس کے کسی فوبیا کو, اس کے جو بیڈ ڈریمز اس کو شو چیزیں کرتی ہیں نا. اور ان لویلٹی میں بھی اس کو پیرانوئڈ ٹینڈنسیز اس میں آ رہی ہوں, تو یہ ان چیزوں کے لیے پھر فردر پروبنگ چاہیے ہوتی ہے تاکہ اس کے ایگزیکٹ پرابلم کا اندازہ لگایا جا سکے. It would also reflect rigid moral beliefs or depressive thought pattern rather than a break from reality. اب جب اس نے کہا کہ فیوچر ہوپ لیس ہے, شور ٹو فیل ہے, تو یہ کیا اس کے ڈپریسو پیٹرنس ہیں. And would suggest a fairly depressed frame of mind as well. In general, the patient is rigid and compulsive. Dependency is indicated by item 25. I need advice very badly. اب وہ خود اپنے آپ کی ایشوز کو ریزولو نہیں کر پا رہا بلکہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. It is indicated also his general attachment to symbols such as stars and stripes of America and such guidance to behavior as item 27, the standard of a soldier. Although in item 12 he states, I feel that I would like to stand erect and salute the flag. He also states, I suffer most of all when I try to stand rigid. اب یہ کیا ہے کہ اگر جب وہ ریجڈ کھڑا ہوتا ہے, ایک سولجرز کا ہوتی ہے نا کہ انہوں نے بھی ریجڈلی کھڑے ہونا ہے, تو وہ اس ٹائم تکلیف محسوس کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ چیزوں کو لائک کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے کہ بینگ پنشنگ اور بینگ بائی پنشنگ وہ اپنی مسکولینٹی کو شو کر رہا ہے کہ ان پنشمنٹ کو ٹیک کر سکتا ہے, وہ ان چیزوں کو ایمفیسس کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اس کے جو سارے رسپانسز یہ چیز بھی ظاہر ہوئی ہے کہ his feelings of inferiority as in present in social, personal, intellectual and moral areas of endeavor, کہ وہ ان سب ایریاز میں انفیریٹی کو فیل کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈپریسو ٹینڈنسیز بھی ہیں, اس میں اندر انزائٹی بھی ہے, اور میں بھی اس کے اندر پیرانوئڈ ٹینڈنسیز بھی ہوں جن کو کہ فردر پروب کرنے کی ضرورت ہے. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کس طرح سے انٹرپریشن اور انالیسس کیا جاتا ہے. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو فار یور ٹائم. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.